اما بعد۔ حاضرین، آج کی اس پروگرام کی مناسبت اس طور پر ہے کہ گاؤں کے چند نوجوان اور بچے اپنی خواہش پر کچھ علم حاصل کرتے ہیں، جن میں سر فہرست علم عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت کا علم، اور اس کے بعد عربی زبان کا علم۔ ان کے لیے 2 کتابوں کا درس مسلسل کئی مہینوں سے جاری ہے۔ ہفتے میں 1 روز درس ہوا کرتا ہے۔ اچھی خاصی تعداد ماشاءاللہ اس درس میں شرکت کرتی ہے، اور یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے، یہ درس ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کیا جا رہا، اور باقاعدہ مجھے فون بھی آئے کہ اس درس سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ اس درس میں شرکت کرنے والوں کے لیے امتحان رکھا گیا تھا۔ کل 22 طلبہ نے اس امتحان میں شرکت کی۔ ان طلبہ میں سے کامیاب ہونے والے طلبہ کے لیے ویسے تو امتحان میں شرکت کرنا ہی کامیابی ہے، درس میں شرکت کرنا ہی اصل کامیابی ہے، نمبرات کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن جن طلبہ نے نمبرات میں پوزیشن حاصل کی ہے انہیں انعام دینے کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ لیکن اس مرحلے سے قبل آج ہم فضیلت الشیخ دکتور عبید الرحمن بن محمد حنیف المدنی حفظہ اللہ کی زبان سے کچھ ناصحانہ اور دین کی کچھ معلومات پر مشتمل کلمات سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اسی لیے شیخ کو دعوت دی گئی، اور ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ہماری دعوت قبول کی۔ لہذا طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے میں شیخ محترم سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم طالبان علوم نبویہ کو اپنے علم سے لیس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ محترم حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، خوشی کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ اعزاز بخشا کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے۔ ہم نے وہ چیز سیکھنے کی کوششیں کی
جنہیں سیکھ کر ہم دنیا کے اندر تو اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے، یہ آنکھیں اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتی۔ إِنَّكَ لَن تَرَانِي، اللہ فرمایا لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں تو یہ ممکن نہیں، لیکن یہ خوش نصیبی انہیں ضرور حاصل ہوگی جن کی نگاہ بصیرت نے دنیا میں اپنے رب کو دیکھ لیا۔ یہ خوش نصیبی کنہیں حاصل ہوگی؟ اپنے رب کو دیکھنے کی سعادت اور ڈھیر ساری خوشیاں اور یہ عظیم لذت و سرور کا مقام کس شخص کو حاصل ہوگا؟ یہ ضابطے کی بات ہے، یہ قاعدے اور اصول کی بات ہے، یہ صرف اور صرف انہیں حاصل ہوگا جنہوں نے اپنی نگاہ بصیرت سے اپنے رب کو دنیا میں پہچان لیا، اسے دیکھ لیا، جس کے دلوں کے اندر اتنی گنجائش نکل آئی کہ دل کو دنیا اور دنیا کی گندگی سے اور دنیا کے تعلق سے، اس کے ساز و سامان سے، اس کی آلائشوں سے پاک کر، اسے دلوں سے دور کر کے ہٹا کر کے ایک پاکیزہ چیز کو وہاں جگہ دینے کے لیے کسی انسان نے کوشش کیا، کیونکہ اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، پاکیزہ ہے اللہ، اور صرف پاکیزہ چیزوں ہی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ رب سے قریب وہی بندے ہو سکتے جو پاکیزہ ہوں، جن کے دلوں میں پاکیزگی ہے، جن کے دلوں میں صفائی ہے، جن کے دل گندگی سے دور ہو چکے ہیں، دلوں میں جن کے میل نہیں ہے، جن کے دلوں میں بغض و نفرت، دشمنی اور عداوت نام کی چیز نہیں پائی جاتی، جو اپنے رب کا نام لینے کے بعد دلوں کی گہرائی میں مٹھاس محسوس کرتے ہیں، جنہیں لگتا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ کوئی سعادت والی چیز ہے جو ان کے دلوں تک پہنچی ہے، جن کے شعور میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مٹھاس ہے جو دلوں تک پہنچنا چاہتی ہے اور ہم اس سے الگ نہیں ہونا چاہتے، جن کے دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے وہی رب کریم کی دیدار کی سعادت حاصل کر سکیں گے، اور جو اس سے دور ہیں وہ وہاں بھی رب سے دور ہوں گے۔ جس درجے کی قربت انسان کی دنیا میں ان اچھے اور بھلے کاموں اور ان اچھے اور بھلے علوم کے ساتھ انسان کی جتنی زیادہ گہرائی رہے گی، یاد رکھیے اسی قدر وہ انسان اپنے رب سے نزدیک ہوگا، اس کی وہاں دوری نہیں ہوگی، وہ اللہ رب العالمین سے اسی قدر نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے نماز کو مومن کا معراج کہا گیا ہے۔ کیا ہوا تھا معراج کے اندر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب سے قریب پہنچا دیا گیا تھا، اتنا قریب
کہ کائنات کے کسی بھی مخلوق نے اتنی قربت رب کریم سے اس سے پہلے نہیں حاصل کر سکا تھا۔ جبریل علیہ السلام بھی وہاں نہیں جا سکتے تھے، وہاں تک رب کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے قریب کیا، اور وہاں یہ سعادت رب کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ یہ تحفہ ہے، آپ اسے لے کر ہمارے پاس سے آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں، مجھ سے اتنی نزدیکی حاصل ہوئی ہے، یہ تحفہ لے کر کے جائیں۔ وہ تحفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کر کے اور دنیا والوں میں لا کر کے آپ نے تقسیم بنایا۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ انسان اسی قدر اپنے رب سے قریب ہونا چاہتا ہے جتنا کہ رب نے اپنے پیارے نبی کو قریب کر کے یہ تحفہ ہمیں دیا۔ اگر اسی طرح کا شعور ہمارے دل و دماغ کا حصہ بن رہا ہے اور بنے گا، اگر ہماری توجہ حاصل نہیں، ہم اپنے رب کو پہچان سکے، اس کے کلام کو ہم جان سکے، اس کے قریب ہم جا سکے، دل و دماغ کے ساتھ میں اس کو اپنے ذہن و دماغ میں اتار سکے، اس میں بسا سکے، تو آپ یقین مانیے دنیا والوں نے ایسی مٹھاس اور ایسی لذت کسی بھی چیز کے اندر نہ تو محسوس کیا ہے نہ اسے پایا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں خرجوا من الدنیا وما ذاقوا اطيب ما فيها، خرجوا من الدنیا وما ذاقوا اطيب ما فيها، دنیا سے چلے گئے، پر دنیا کی سب سے زیادہ جو عظیم چیز تھی، نفیس چیز تھی، پاکیزہ ترین چیز تھی، اس کی لذت نہیں پا سکے، اس کی لذت حاصل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، اس کی مٹھاس محسوس کیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کی عظیم الشان نعمت جو انسان پا سکتا ہے یا اس کا تصور کر سکتا ہے، اگر وہ کسی کو حاصل ہونے والی ہے تو پاکیزہ دل کو حاصل ہوگی۔ جس درجے کی یہ پاکیزگی انسان کے دلوں کو حاصل ہوگی، اسی درجہ دنیا کی سب سے عظیم الشان نعمت اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا فرمائے گا، اور اسی درجہ مرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے کرے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فيه لجالدون علیہ بالسیف، اگر بادشاہوں کو اور بادشاہ زادوں کو ان نعمتوں کی جانکاری حاصل ہو سکے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، جن نعمتوں میں ہم ہیں، اگر ان نعمتوں کی جانکاری انہیں بھی ہو جائے تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ تلوار استعمال کرنے سے بھی پیچھے لڑ کر کے ہم سے چھین لیں۔ یہ نعمت دکھتی نہیں ہے، اس نعمت کو کوئی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، نگاہوں سے نہیں، دل کی بصیرت سے دیکھ سکتا ہے، دل کی بصیرت سے۔ اور دل مجلہ منور روشن ہوتا کب ہے؟ علم سے روشن ہوتا ہے۔ آپ کائنات کی ساری چیزیں اکٹھی کر کے اور اسی میں آپ ڈوب جائیے اور چاہیں کہ آپ کے دلوں میں روشنی جگمگا اٹھے، نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ چاہیں آپ کے دلوں
داخل ہو جائے، نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو حاصل کر کے بھی دل کو روشن انسان کر ہی نہیں سکتا۔ دل کو اگر منور کیا جا سکتا ہے، دلوں کی اندر پائے جانے والی ضلالت کو، دلوں کے اندر پائی جانے والی تاریکیوں کو، دلوں کے اندر پائی جانے والی گمراہیوں کو، جن کی وجہ سے انسان حیران رہتا ہے، اضطراب میں رہتا ہے، بے چینی میں رہتا ہے، پریشان سے رہتا ہے، اس کا وقت نہیں گزرتا ہے، اور آپس میں لوگوں کی 3-5 لگی رہتی ہے۔ یہ سارے مسائل اس دل کی گندگی اور تاریکیوں کی وجہ سے ہیں۔ اسے اگر وہ دور کرنا چاہتا ہے تو علم کی روشنی کے بغیر نہیں دور سکتا، راستہ ہی نہیں ہے۔ کتنا بھی آپ ہاتھ پیر مار لیں، کتنی بھی دوڑ آپ لگا لیں، کتنا بھی دماغ لگا کر کے دن رات کا اشتغال کر لے، پر نہیں حاصل کر سکتے۔ راستہ ہی نہیں اللہ نے دیا ہے۔ راستہ دیا ہے تو علم ہی کا راستہ دیا ہے۔ اسی راستے سے چل کر کے انسان اپنے دلوں کو آباد کر سکتا ہے، دلوں کو روشن کر سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں علم نافع۔ جو بچوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے، بڑی لگن سے، بڑے شوق سے، بڑی چاہتوں سے انہوں نے اسے سیکھنے کی، دلوں میں بٹھانے کی، اسے اپنے ذہن و دماغ میں اتارنے کی کوششیں شروع کی ہیں۔ اللہ ان کے پائے استقامت میں مضبوطی عطا فرمائے، انہیں ثابت قدم رکھے، اور علم کی نور اور علم کی روشنی جو انسان حاصل کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے سے آگے وہ بڑھتا ہے، انسان کو جب رب کریم عطا فرماتا ہے تو اوروں سے بڑھ کر کے وہ اپنے آپ کو کامل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھرپور سعادتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ایسی سعادتیں جو بیان زبان سے نہیں کی جا سکتی، جنہیں محسوس نہیں کیا جا سکتا، جنہیں پایا جا سکتا ہے، اندر شعور اندر ہو سکتا ہے، زبان پر اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ دل کی ایسی دنیا ہے، یہ روح کی ایسی دنیا ہے۔ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، اللہ وہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ اللہ نے اسے کہا ہم نے آپ کی طرف جو وحی بھیجی ہے، آسمان سے وحی اتاری ہے، اس کی حیثیت روح کی ہے۔ وہ وحی وہ کام کر رہی ہے انسان کے اندر جو انسان کی باڈی میں اس کی روح کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی یہ وحی قرآن کی شکل میں روح کے مانند ہے۔ جب انسان اسے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اب اسے اپنے دل و دماغ میں بسانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو اللہ اسے نور بنا دیتا ہے۔ اور نور کرتی کیا ہے؟ تاریکیوں کو چھاڑتی ہے۔ نور کیا کرتی ہے؟ ضلالت کو دور کرتی ہے، گڈھے اور تالاب میں گرنے والوں کو روشنی دکھاتی ہے، انہیں نظر آتا ہے کہاں اونچا ہے کہاں نیچا ہے، چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، یہ اس کی سکھاتا ہے۔ مبارک علم ہے، نفع بخش علم ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے آخرت سے پہلے انسان دنیا میں محسوس کرتا ہے کہ واقعی زندگی اگر کسی کو کہتے ہیں تو یہ ہے زندگی۔ اس انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب قرآن کی شکل میں یہ نور
اس کے دل و دماغ کو معطل کرتی ہے. تب اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں. زندگی کاٹی نہیں جاتی ہے، زندگی کا انجوائے انسان ہوتا ہے. اس کا پل پل، اس کا لمحہ لمحہ ایسا محسوس کرتا ہے وہ کہ گویا کہ یہ ایسی نعمتیں ہیں، ایسی سعادتیں ہیں کہ اگر وہ نہ ختم ہوں، ان کا سلسلہ نہ ٹوٹے تو وہ کتنی بڑی سعادت کے اندر ہوگا. بھائیوں، کہنے سے زیادہ اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے اور آپ کے اور کسی بھی انسان کے راستے میں اللہ نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی ہے. یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے فلاں اور فلاں خاص ہے، نہیں. اللہ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہوا ہے. اور آپ کے درمیان تو چاروں طرف یہ نور ہی نور ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. بس آنکھیں کھول لیں اور دلوں کا دریچہ اور اس کا دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے، اسے سمیٹنے کی ضرورت ہے. چاروں طرف یہ دریا ہے جو بہہ رہا ہے، چاروں طرف یہ روشنی ہے جو اس کے قریب آنے والے لوگوں کو منور اور مجلہ کر رہی ہے. آنکھیں کھولیے اور کھلی آنکھوں سے دیکھیے اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے سمیٹیے. جس نے یہ کر لیا، یقین جانیے آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی اس کی کامیاب ہو گئی، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اسی کے وقت آخرت میں اس کا اعلیٰ ترین اور بلند ترین مقام عطا فرمائے گا. دراصل میں تاکید کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی کہ یہ سلسلہ علم نافع کی نشر و اشاعت، قرآن مجید کے پڑھنے کا اور اس کی لذتوں کو سمیٹنے کا اور اس کی سعادتوں سے اپنے آپ کو بہراور کرنے کا سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے، نہ صرف یہ کہ اسے جاری رکھیے بلکہ قوت سے جاری رکھیے، حوصلے سے جاری رکھیے. اگر دل نہیں کر رہا ہے، دل میں حوصلہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر محبت نہیں آ رہی ہے، دل کے اندر میلان نہیں پیدا ہوتا ہے، چاہتے اگر نہیں آتی ہیں، تب بھی اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم آ کر کے اس درس میں بیٹھ جائیں. پیر روکنے والا کوئی نہیں ہے، پیر میں بیڑیاں ڈالنے والا آج کوئی بھی نہیں ہے. آپ چل کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں، آپ اپنے وجود سے آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں. دل نہیں چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو سنے، پھر بھی آپ سنتے ہیں. جانتے ہیں کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد اگر آپ کا یہی سلسلہ رہا، آپ ایسے ہی لڑتے رہے اپنے نفس سے، تو آپ مجاہدوں کے فہرست میں آپ کا شمار ہوگا کہ آپ اوروں سے لڑنے کے بجائے اپنے نفس سے لڑتے رہے. مجاہد اور جو اپنے نفس سے لڑنا جانتا ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے سے لڑ سکتا ہے، پھر وہ کہیں پیچھے نہیں مارتا. دل نہیں چاہتا، دل کے اندر ارادہ نہیں پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر محبت نہیں آتی ہے، میلان نہیں ہوتا ہے. ان سب کے باوجود ہر فرد سے میں درخواست کرتا ہوں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کہ اپنے نفس سے وہ لڑے. جو کر سکتا ہے وہ کرے، وہ بیٹھ سکتا ہے. دل نہیں چاہتا سننے کی، پھر بھی وہ سنتا ہے. اللہ رب العالمین یہ وقت ایسا آئے گا کہ جیسے اس نے اپنے وجود کے ساتھ وہاں تک پہنچایا ہے، اللہ اس کا دل بھی وہاں تک پہنچا دے گا. دعا کیجیے، دعائیں کیجیے. دل سے دعا نہیں نکلتی تو زبان سے کیجیے. ایک وقت آئے گا کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی مان جائے گا، کیونکہ آپ کے اختیار میں جو تھا وہ آپ نے کیا.
اور رب کے اختیار میں جو ہے دلوں کے اندر محبت ڈالنا، دلوں کے اندر اپنائیت لانا، دلوں کے اندر چاہت کا پیدا ہونا، وہ رب کریم ڈالے گا۔ ہم اپنا فریضہ دیکھیں، ہم اپنا اختیار دیکھیں، دل پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، دل پر ہمارا کوئی بس نہیں، دل پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، لیکن ہاتھوں میں تو ہے، پیروں کے اندر تو ہے، جسم کے اندر تو ہے۔ جس پر اختیار ہے وہ اچھا اختیار ہے، چوائس اچھی ہے، آنکھوں سے دیکھ کر کے جہاں گندگی ہو وہاں پر بیٹھے، جہاں خوشبو ہو اس سے قریب ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ کر چوائس کریں۔ دماغ اللہ نے آپ کے اختیار میں رکھا، دل آپ کے اختیار میں نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اٹھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، ان کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ آپ کے دلوں کی دنیا کو چینج کر دے، بدل دے، دلوں میں ایسی والہانہ عقیدت، ایسی والہانہ محبت، ایسی والہانہ شیفتگی، ایسی والہانہ چاہت اور اپنائیت رب کریم کی طرف سے آئے گی۔ اگر جسم کی یہی کیفیت رہی کہ ہمارا دل بھی اور ہماری راتیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی سکینت کے اندر گزرے، رحمتوں کے اندر گزرے، وہ غشیت ہو رہے نزلت علیہم السکینہ، ان کیفیات کا ہمیں احساس بھی کریں گے اور شعور بھی۔ اللہ رب العالمین سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے اندر حوصلہ دے، اور باقی جو بھی حضرات اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے وہ حوصلہ تو دے سکتے ہیں، حاضری تو لگا سکتے ہیں، بچوں کو لے کر کے پہنچ تو سکتے ہیں، یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ زیادہ نہ صحیح، آپ ابھی صرف قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کا، سیکھنے اور سمجھنے کا اگر مزاج آپ نے بنا لیا، اور گاؤں کے بچے کی زبان پر قرآن کا نام ہو، اور قرآن ویسے پڑھنا ہر بچے کو آتا ہو جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پڑھنا سکھا دیا تھا، تو آپ سمجھیے کہ واقعی آپ کے گاؤں میں علم کی دریا اور علم کی موتیں بہ رہی ہیں۔ اور اگر یہ نہیں آیا تو یہ وبال جان ہے۔ اتنی بڑی نعمتوں کا ہمارے قرب و جوار میں پایا جانا یہ ہمارے لیے حجت علیہ، ہمارے خلاف یہ حجت بنے گی رب کریم کی بارگاہ۔ اس لیے ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اندر یہ حوصلہ لانا چاہیے۔ چھوٹے بچے بڑوں کی دیکھا دیکھی آگے بڑھتے ہیں، بڑے ان کے لیے گائیڈنگ اور رہنما ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کو وہ راستہ دکھائیں، کہاں علم کی دریا بہ رہی ہے، کہاں موتیاں ہمیں مل رہی ہیں، اس کے ہم قریب جائیں اور بچوں کو قریب کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ، ہر روز اگر 10 منٹ کا ٹائم ہر شخص قرآن مجید کے لیے وقف کر سکتا ہے، ایک آیت کا پڑھنا سیکھ سکتا ہے، تو یقیناً آپ مانیے اس سال کے آپ 300 سے زائد آیات آپ سیکھیں گے۔ سورہ بقرہ میں کتنی آیت ہے؟ 286۔ ایک سال میں آپ نے سورہ بقرہ کو کلیئر کر دیا، صرف ایک آیت ایک دن میں سیکھنے کی وجہ سے۔ الف لام میم ایک آیت ہے، ایک آیت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک آیت ہے۔ ہمت کیجیے، حوصلہ کیجیے، آنکھ بند ہو جانے کے بعد کوئی آپ سے کہیں نہیں جائے کہ آپ قرآن پڑھ لیجیے، اس لیے اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو، ہمارا دل دماغ کام کرنا بند کر دے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے اوپر پڑھیں، ہم خود پڑھنا سیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اور بھلے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور
बच्चों के लिए हज़ारा मुबारकबादी के कलिमात हमारी तरफ से और सारे इख़वान की तरफ से, मरकज़ इमाम बुखारी की तरफ से और आप तमाम बड़ों की तरफ से बच्चों के लिए मुबारकबादी के कलिमात पेश किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबित कदम रखे, कामयाबी अता फरमाए। जिन्होंने भी हिस्सा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कामयाब हैं, आगे बढ़ने वाले ही कामयाब होते हैं। नंबरात की बात है, ये नंबरात आगे पीछे होते रहते हैं। आज जिसने कम नंबर हासिल किया है, अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिनों के अंदर उनके नंबरात और भी बढ़ेंगे और ज़्यादा होंगे, इल्म भी ज़्यादा होगा, नंबरात भी ज़्यादा होंगे, हर तरह की कामयाबी की सादत अल्लाह